بات چل رہی تھی سفید بالوں کو رنگنے کے بارے میں. اس میں یہ بات واضح طور پر آئی. آپ نے فرمایا کہ ہر حال میں کالے سے بچو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے بال ہوں وہ اس کا اکرام کرے. اب اکرام کیسے کرے؟ اکرام دو طرح سے. ایک، اسے ڈھنگ سے رکھو، داڑھی وغیرہ ہو تو اسے پراگندہ ہونے نہ دو، اس کو تیل لگایا کرو اور اسے کنگھی کیا کرو. اور تیل اور کنگھی یہ ایک دن میں ایک مرتبہ، جیسے کہ روایت میں اس سے پہلے گزری. آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجلی الا غباً، وقتاً فوقتاً کیا کرو. جب پراگندہ ہو جائے تو داڑھی اور بال کنگھے کر لیا کرو. اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین رنگ جسے رنگا جا سکتا ہے سفید بالوں کو وہ مہندی ہے. حنا سے مراد مہندی ہے. اور قتم ایک ایسا پتا، جس طرح مہندی کے پتوں سے رنگ چڑھتا ہے اسی طرح قتم سے بھی رنگ چڑھتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے قتم کی طرف بھی اشارہ فرمایا. جس طرح مہندی سے لال مائل رنگ چڑھتا ہے اس طرح قتم سے زردی مائل رنگ چڑھتا ہے. دونوں کا کلر کیا ہے؟ الگ الگ ہے. عربی اس میں لال مائل رنگ اور اس میں زرد مائل رنگ چڑھتا ہے. یہ بتائیں جی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. اللہ، میں نے آپ کو بتایا حضور نے فرمایا کالے رنگ سے بچو. یہ روایت عام طور پر لوگوں کے درمیان مروی نہیں ہے، لوگ اس کو بیان ہی نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ کالے رنگ سے داڑھیوں کو رنگیں گے، ایسا لگے گا جیسے کبوتر کے پر ہیں، بالکل کالا جیسے دیکھا جا رہا ہے. فرمایا ان لوگوں کو سنا دیں، وہ لوگ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اب اندازہ لگا لیجئے کیوں نہیں سونگھ پائیں گے. اس زمانے میں کوئی کیمیکل نہ ہونے کے باوجود، کیا تھی کیمیکل بتائیے؟ کیمیکل کچھ نہیں. اس زمانے میں واٹر پروف کیمیکل، جس طرح میں نے گزشتہ بتایا کہ جب آپ کاغذ پر لگائیں اس پر ایک قطرہ پانی ڈالیں، اگر فوراً اس کی تری آپ نیچے دیکھیں تو فوراً سمجھ جاؤ یہ کیمیکل واٹر پروف نہیں ہے. اگر اس پر ڈالنے کے باوجود آپ کو تری نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ یہ واٹر پروف ہے. واٹر پروف سے قطعاً نمازی نہیں ہوگی، نہ وضو ہوگا نہ غسل. وہ واضح بات ہے. اگر واٹر پروف نہیں ہے نماز اور وضو غسل تو ہو جائے گا، لیکن حضور علیہ السلام سے وعید سے کہاں بھاگو گی؟ جو وعید آپ نے بیان کیا اس سے آپ یہاں پر کوئی شرط نہیں لگایا. آپ نے مطلقاً فرمایا لا یجدون رائحة الجنہ، رواہ ابو داود والنسائی. اس لیے زمانہ چل رہا ہے اس وقت قرب قیامت کا. قرب قیامت میں لوگوں کو کالی داڑھی بنانے کا شوق پیدا ہو جائے گا. چنانچہ آپ کو ہر مسجد میں اس طرح کے مصلی چند ایسے ملیں گے جو اپنے بالوں کو کالی کیے ہوئے ہوں گے.
اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تعویلات سے ان لوگوں کو اللہ بچائے اور حقیقت کی طرف لانے کی اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ جی وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام سبتیہ جوتے پہنا کرتے تھے۔ یہ سبتیہ کیا ہے؟ گائے کا جو کہ دباغت دیا ہوا چمڑا، گائے کا دباغت دیا ہوا چمڑا، جو دباغت قرض ایک ایسا مادہ ہے جو چمڑے کے اندر کے حصے میں لگا کر اس کی چربی کی نمی کو، اس کی چربی کی بسان کو ختم کیا جاتا ہے، اسی طریقے بسان کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کو نام رکھا گیا یہ سبت۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو وہ جو اندر سے وہ جو دباغت دیا ہوا چمڑے کا آپ نعال جوتے پہنا کرتے تھے، چپل پہنا کرتے تھے، اور آپ اپنی داڑھی کو ورش کے ذریعے سے آپ زرد بنایا کرتے تھے۔ دیکھو یہاں لفظ کیا آیا؟ یصفیرو لحیتہ بالورسی، کیا مطلب؟ یعنی وہ زرد بنایا کرتے تھے، لال رنگ نہیں بلکہ زرد رنگ، جیسے کہ میں نے بتایا نا پیلا رنگ، جیسے وہاں قتم میں نے بتایا۔ اور اسی طریقے سے زعفران بھی لگایا کرتے تھے۔ جب دونوں مل جائیں تو داڑھی کا رنگ وہ آرنج کلر ہو جاتا ہے، بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال 14، بعض لوگوں نے 17، اتنی ہی آپ کے بال سفید تھے، زیادہ سفید نہیں تھے۔ بالکل یہاں ہلکے سے پہلے بال سفید ہونے لگے، پھر یہاں ہلکے سے کچھ بال سفید ہوئے، پھر یہاں کچھ بال ہلکے سے سفید ہوئے۔ پہلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہوئے وہ ٹھڈی کے پاس کے بال، یہی بال حضور کے پہلے کیا ہوئے؟ سفید ہوئے تھے۔ جی آگے فرماتے ابن عمر بھی اسی طرح اپنی داڑھی کو انہی پتوں سے رنگا کرتے تھے۔ جی وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال مر على النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل قد خصب بالحناء فقال ما احسن هذا قال فمر آخر قد خصب بالحناء والكتم فقال هذا احسن من هذا ثم مر آخر قد خصب بالصفرة فقال هذا احسن من هذا كله۔ اب دیکھیے 3 رنگے ہوئے داڑھی والوں کو آپ نے دیکھا، آپ چلے تو انہوں نے قد خضبا، انہوں نے رنگا تھا، خضاب لگایا تھا صرف مہندی سے۔ فرمایا کیا خوب ہے، کیا خوب ہے۔ پھر دوسرے شخص پر سے گزر ہوا، اس نے مہندی کے ساتھ قتم کو بھی جوڑ لیا، چنانچہ رنگ اور ذرا نکھرا۔ فرمایا کیا خوب تر ہے، کیا خوب تر ہے۔ پھر اور ایک شخص پر سے گزر ہوا، اس نے اپنے داڑھی کو زرد بنا لیا تھا، اس کے مانند جس طرح حضور نے بنایا تھا۔ تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا ارے کیا خوب ترین ہے، کیا خوب ترین ہے۔ یہ فرمایا یہ تمام سے خوب ترین۔ جی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود۔ فرمایا غیر الشیب، سفید بالوں کو ذرا رنگین کر لیا کرو، سفید بالوں کو ذرا رنگین کر لیا کرو۔ تم یہودیوں کی مشابہت مت اختیار کرو۔ یہودی سب سفید رہتے ہیں، وہ اپنی داڑھی کو رنگین نہیں کرتے، تو آپ ذرا پیلے زرد سے رنگ لو، یا قتم سے رنگ لو، یا آپ حنا سے رنگ لو، جو آپ کو میسر ہو، اس سے کیا کر لو، ذرا
رنگ لیا کرو تاکہ آپ کی داڑھی کی اس رنگین سے آپ کے اندر کی بہادری برقرار رہے. آپ کی بہادری اصل وہ بہادری برقرار رہے، ہمت برقرار رہے. آپ کہیں تصوری ضعف میں جہاں چلے جاؤ، میں بوڑھا ہو گیا. آپ اگر کسی کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں، آپ ارے ماشاء اللہ کیا جوان ہیں آپ، بولیے آپ کیا بہت کمزور ہو گئی. نہیں جی کمزوری آ گئی جی. کیا حضرت بہت کمزور دکھ رہی. ہاں جی کمزوری آ گئی. تو کمزور کبھی بھی جب ہم جاتے ہیں کسی قیادت کے لیے، ان سے ایسی گفتگو نہ کیجیے جس کے ذریعے سے ان کی کمزوری بڑھتی چلی جائے. ان کی ہمت والی بات، ان کے حوصلے والی بات. کیا ماشاءاللہ چہرے پر نکھار آ گیا ہے، صحت کی طرف آپ مائل ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ابھی تو آپ بیٹھنے بھی لگے، انشاءاللہ آپ جلد از جلد کھڑے ہو جائیں گے. اس طریقے کی ہم کیسی بات کرنی چاہیے. کیا بہت ڈھیلے ہو گئے نا، ہاتھاں پاواں سب بہت کمزور ہو گئے ہیں، بہت پتلے ہو گئی، پاواں بھی ذرا دنوں میں پتلے ہو جاتی ہیں. اس کے بعد تمہارا بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا بھائی، تمہیں اس کے بعد بستر کیچ ہو جاتی ہیں، تمہیں ذرا دنوں کے بعد اس کے بعد بستر سے اٹھ کر جنازے میں سو جاتی ہیں. اس طریقے سے ہم تعزیت کریں گے. صبا مرنے والا عاجت مر جاتا. یہ کوئی تعزیت کا طریقہ ہے؟ ارے بھائی تعزیت کا طریقہ ہے یہ، ایسا نہیں کرتے. جی. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفوا الشيبة فإنه نور المسلم من شاب من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة كفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. فرمایا اے لوگو تم سفید بالوں کو مت نکالا کرو، مت ہٹایا کرو، مت اکھاڑا کرو. سفید بالوں کو اکھاڑنا نہیں. کیوں؟ فرمایا یہ تو مسلمان کا نور ہے. جب سب سے پہلے بال سفید حضرت ابراہیم کے ہوئے، پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا وقار ہے، وقار. فرمایا ربی زدنی وقارا، پروردگار میرے وقار میں اور اضافہ فرما، یعنی میرے بالوں کو اور سفید فرما. سمجھے بھائی؟ تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ بال سفید ہو جائے، وقار. بال سفید ہونے کے بعد آدمی پروقار بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی سفید داڑھی والے، سفید داڑھی، اسے سفید داڑھی کی دعا اللہ تعالی رد کرنے کو شرماتا ہے. سفید داڑھی کوئی معمولی چیز تو نہیں. فرمایا مت ہٹایا کرو بھائی، اسلام کا نور ہے وہ. فرمایا جو بندہ اسلام میں اپنی جوانی گزار کر بڑھاپا پائے، جوانی گزار کر بڑھاپا پائے، اسے تو ایک حسنہ ہے. اور خالی حسنہ ہی نہیں، ایک نیکی ہی نہیں اللہ لکھتا، بلکہ اس کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، اس کے درجہ اللہ بلند کر دے گا. کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے یہ. جی. وعن كعب بن مرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. جو بندہ جوانی پا کر بڑھاپا پہنچے اسلام میں، اس کے لیے تو قیامت کے دن ایک نور ہی نور ہوگا. کیا ہوگا؟ نور ہی نور. نور ہی نور ہوگا. کانت لہو نورا، اس کے لیے نور ہی نور ہوگا قیامت کے دن. وہ نور نورہم یسعی بین ایدیہم، قرآن پاک میں اس کا اشارہ ہے. جی. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. لما جمہ وفرا، لما جمہ وفرا، یہاں پر کان تک، پھر نصف گردن، پھر کھندے تک. فرمایا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک برتن میں ہم نے غسل کیا، درمیان میں پردہ
اور بڑا ٹب دائیں جانب بائیں جانب ہم غسل کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ کے زلفیں یہ بس لمہ سے پار ہو کر جمعہ تک پہنچے تھے، جمعہ اور لمہ کے درمیان میں تھے، بس یوں سمجھو وفرا سے کم، وفرا سے کھندے کی جانب پہنچنے سے کم، اور جمعہ سے تھوڑا سا زیادہ، گویا ابھی وہ وفرا کی جانب آنے ہی والے تھے۔ ان دنوں میں ہمارا غسل ہوا ہے، یعنی کہ بال تو دھیرے دھیرے ہی تو بڑھتا ہے، بال یہاں سے یہاں فوراً بڑھ جائے گا، یہاں سے آہستہ بڑھے گا، پھر یہاں سے یہاں آنے کو آہستہ بڑھے گا، تو درمیان میں بال تھے، اس وقت میں یہ عمل پیش آیا تھا۔ وعن ابن حنزلیہ رجلا من اصحاب فرماتے ہیں ابن حنزلیہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کے اصحاب میں سے کہنے لگے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم الرجل، کیا خوب انسان ہے وہ، کون؟ خریم الاسدی، بڑا اچھا آدمی ہے، بس ایک بات ہے، لولا طول جمتی ہی، کاش کے اس کے بال زلفیں زیادہ لمبے نہ ہوتے، چوٹی کی طرح لمبے لمبے رکھا ہوا ہے، اس کے جمعہ بہت زیادہ لمبے ہو گئے ہیں، کاش کہ وہ اتنے لمبے نہ ہوتے، بڑا اچھا آدمی ہوتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے بال بس ذرا لمبے ہیں، دوسری ایک خرابی ہے، کیا وہ پیجامہ بھی لمبا ہے، بالاں بھی لمبے ہی، پیجامہ بھی لمبا ہے، اس لیے فرمایا اس بالو ازاری ہی، یعنی ٹخنے کے نیچے اس کا پیجامہ لٹک رہا ہے۔ فبلغ ذلك خزیم، خزیمہ کے پاس یہ بات پہنچی، ارے بھائی خریم کے پاس، کہ آپ کے سلسلے میں حضرت نے یہ بات فرمائی، فوراً انہوں نے کھینچی لی اور کاٹ دیے اپنے لمبے بالوں کو کانوں تک، اور پھر کھینچی لیا اور اپنے ازار کو بھی کاٹ لیے پنڈلی تک، انصاف ساقیہ، رفع ازارہ الی انصاف ساقیہ، فوراً اپنا پیجامہ انہوں نے اپنے آدھی پنڈلی تک انہوں نے اٹھا لیا اور بقیہ کو کاٹ دیا۔ یہ ہے عمل، بولتے ہی فوراً بال قلام، یہ ہے تابع داروں کی علامت۔ سمعنا، پھر ایک مہینے کے بعد اطعنا، سمعنا 15 دن کے بعد اطعنا، ایسا ہے؟ کیسا ہے؟ سمعنا و اطعنا، فوراً ادھر سنا، حضور نے فرمایا، حضور نے ان سے نہیں فرمایا، کتنا اچھا ہوتا کہ اتنی بات پہنچی، فوراً انہوں نے اپنا جو ناراضگی کا سبب ہے، جو آپ نے فرمایا خیر پانے کے لیے صحابہ کبھی تاخیر نہیں کرتے تھے، فوراً۔ حضرت انس فرماتے ہیں قالت کانت لی زوائبا، میرے بھی گیسو دراز تھے، میرے بھی گیسو دراز، بندے نواز گیسو دراز، بندے نواز گیسو دراز، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بھی گیسو کیا تھے؟ دراز تھے۔ کہتے ہیں حضرت انس، حضور علیہ قالت لی امی لا اجزها، فرمایا کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا، قالت لی امی، کیا بولے امی؟ بے امی کیا بولے؟ امی بولے تو عربی، امی بولے تو اردو، میرے امی، بے امی میں کیا ہے؟ امی ہی کا ترجمہ امی ہے، امی ترجمہ کس کا ترجمہ ہوا؟ امی، یا امی، اے میرے امی، بولتے نہیں بولتے؟ فرمایا امی نے مجھ سے کہا، ارے بھائی میں اس کو نہیں کاٹوں گی،
میں اس کو نہیں کاٹوں گی۔ اب میں نے پوچھا کہ امی یہ چوٹی یہاں خالی یہاں سے یہاں تک چوٹی آپ چنڈا بنا بنا کر رکھے ہوئے ہیں سر پر، یہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا نہیں میں نہیں کاٹوں گی۔ کیوں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمدھا ویأخذھا، آپ علیہ السلام جو چھٹیاں تھی اسے آپ یوں نکالتے تھے اور اسے یوں 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 کیا کرتے تھے۔ تیرے اس بال کو سرکار کے ہاتھ اس پر لگے ہیں اس لیے میں اسے نہیں کاٹتی، تو حضور کے ہاتھ لگے ہیں، وہ برکتیں چلی جائیں گی کاٹ دیے تو کاٹ کر، تو اس لیے میں نہیں کاٹتی۔ یمدھا ویأخذھا، اس لیے میں نہیں کاٹتی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہل آل جعفر، حضرت جعفر کے خاندان والوں کو حضور نے تھوڑی سی رخصت دی۔ کب؟ جب ان کا انتقال ہو گیا تھا، جب ان کی وفات ہو چکی تھی، وہ لوگ خوب رو رہے تھے اپنے غم کے مارے، تو آپ نے تھوڑا سا چھوڑا۔ کتنے دن تک چھوڑا؟ 3 دن تک۔ پھر آئے حضور، کہنے لگے اب نہ رونا، اب نہ رونا میرے بھائی پر آج کے دن، عربی آج کے دن بعد کبھی نہ رونا میرے بھائی پر، بس ماتم کی گھڑیاں ختم، ماتم کی گھڑیاں۔ ثم قال ادعو الى بنی اخی، ارے بھائی جاؤ میرے تمام بھتیجوں کو بلاؤ، تمام بھتیجوں کو بلاؤ، سب کو بلایا۔ پھر فرمایا فجیع بنا، ہم سب کو لایا گیا۔ حضرت یہ سب کے سب حضرت جعفر کے اولاد ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ سب جعفر کے اولاد ہیں۔ فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں دیکھے، فانا ہم کأننا افراخ، ہم سب کے سب آئے ایسے جیسے کہ چوزوں کے بچے ہیں، چوزوں کے بچے چھوٹے چوزوں کے بچوں کی طرح ہم تھے، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے۔ آپ نے فرمایا ذرا نائی کو بلانا، کیا فرمایا؟ نائی، حلاق کو بلاؤ، حجام کو بلاؤ۔ کیوں بلاؤ؟ اسے حکم دیا سب کے سر منڈاؤ، سب کے سر منڈاؤ بھائی۔ کیوں؟ ارے بھائی اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کا نظام شروع کیا۔ تربیت کا نظام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گرم ٹوپی ڈال کر چھپا لیے تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب روایتیں خود بخود آ رہی ہیں منڈانے کے بارے میں، یہ ہم تھوڑی منتخب کیا، اس کو ہم نے منتخب کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ام عطیہ انصاریہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں عورتوں کو ختنہ کرنے کی عادت تھی، مستورات کا ختنہ ہوا کرتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا لا تنہکی، یعنی اس میں مبالغہ نہ کرو، اس میں مبالغہ نہ کرو، بس وہ جو عمل ہو رہا تھا مدینہ منورہ میں عورتوں کے ساتھ اس پر مبالغہ نہ کرو۔ فرمایا اس لیے کہ اس مختصر کرنا کافی ہے، اس سے عورتوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ زیادہ محبوب ہے الل بعلی، یعنی اپنے شوہروں کو زیادہ محبوب ہے، اپنے شوہروں کو، یعنی اگر ان کا نکاح ہو گیا شوہروں کے لیے یہ زیادہ مفید
طائب ثابت ہوگا. ایک اشارہ آپ نے فرما دیا. یہ اشارہ انتہائی لطیف، انتہائی حکیمانہ، انتہائی دقیقانہ اشارہ ہے. یہ اشارے سمجھنے کے لیے آپ کو مشیر تک پہنچنے کے بعد ہی اشارے سمجھ میں آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہر اشارے سمجھنا ضروری نہیں ہے. فرمایا کہ ایک خاتون آئیں حضرت عائشہ کی خدمت میں، ان امراتن ان امراتن ایک خاتون سوال کیا حضرت عائشہ سے، ذرا بتائیے خضاب کے سلسلے میں. کہنے لگیں کوئی حرج نہیں، لیکن بس اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی بو پسند نہیں کرتے تھے. وَلَكِنِّي أَكْرَهُ كَانَ حَبِيبِي يَكْرَهُ رِيحَهُ، میں بھی اسے پسند نہیں کرتی اور حضور بھی اسے پسند. عجیب بو آتی ہے کس میں؟ ایسا کرتے تھے حضور. کیا یہ عجیب، اور میں بھی اسے پسند نہیں کرتی. عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بس اس سے کیا پتہ چلا کہ احتیاط کرنا چاہیے. احتیاط